کہ حیدرآباد میں قریب 700 کروڑ کا اسکیم ہو گیا. ایک بار دو بار نہیں، صرف 2-4 سال کے اندر ایسے کئی ہزاروں کروڑ کے اسکیم سامنے آ گئے. اس کے باوجود پھر بھی مسلمان ہیں کہ اپنا پیسہ وہیں لگا. مسلمان پیسہ سنبھال نہیں سک رہا. پیسہ آ جاتا ہاتھ میں تو شارٹ کٹ کے چکر میں بیٹھے جگہ کھانے کا مزاج بن گیا، جس کی وجہ سے کروڑوں کے فراڈ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے بارے میں جو فکر تھی، روایتوں میں آتا ہے پیارے حبیب نے فرمایا میرے جانے کے بعد مجھے تمہارے بارے میں شرک کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے. دنیا کی محبت میں پڑھ کر تم کہیں ویسے ہی ہلاک نہ ہو جاؤ جیسے پچھلے لوگ ہلاک ہوئے تھے. مجھے یہ ڈر ہے. اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آج امت دنیا میں پڑ چکی ہے، دین کو بھول چکی ہے، آخرت کو بھول چکی ہے، موت کو بھول چکی ہے، قبر کو بھول چکی ہے، میدان محشر کو بھول چکی ہے، موت کے بعد کی زندگی کو بھول چکی ہے. آج دنیا، پیسہ، گھر، جائیداد، پراپرٹی انہی چیزوں میں پڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا، آج امت اس حرام کو حرام سمجھ کر چھوڑنے تیار نہیں. اللہ کے نبی نے رشوت کو حرام کہا، اللہ کے نبی نے جوے کو حرام کہا، اللہ کے نبی نے سود کو حرام کہا، لیکن آج امت کا حال کیا ہے؟ سود کے اندر پڑی ہوئی ہے. ایک دو نہیں، ہزاروں، لاکھوں، اللہ جانتا کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے گھر میں سود کا پیسہ آتا. سود کا پیسہ لینا گویا اللہ سے اعلان جنگ کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جو سود سے باز نہیں آتا گویا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. بھلا نبی سے جنگ کر کے کوئی کامیاب ہو سکتا؟ کسی کو کامیابی مل سکتی؟ نہیں مل سکتی. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے، اگر آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ہر کچھ مہینوں کے بعد کوئی ایک بڑا اسکیم ہو جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی سوشل میڈیا کے اوپر ایک اسکیم دکھایا جا رہا ہے کہ حیدرآباد میں قریب 700 کروڑ کا اسکیم ہو گیا. لوگوں نے انویسٹ کر دیا پیسہ، تقریباً 18 یا 30 ہزار لوگ ہیں اس میں شریک ہونے والے، اور کہا جا رہا ہے کہ 90% سے زیادہ تو صرف مسلمان لوگ ہیں. اور کتنے پریشان، بیمار، ضرورت مند، مجبور، حالات کے مارے اپنے دکھ آ کر سنا رہے ہیں. کسی کو دواؤں کا پیسہ نہیں تھا، کسی کے پاس علاج کا پیسہ نہیں تھا، کوئی اپنی بیٹی کا شادی کرنا چاہتا تھا، کوئی گھر بنانا چاہتا تھا. سارے لوگوں نے اپنے تمام پراپرٹی، پونجی بیچ کر، سونا تھا تو رہن رکھا کر انہوں نے انویسٹ کر دیا. انویسٹ لینے والے اللہ کا واسطہ دے کر بول رہے ہیں کہ اللہ کے بعد ہم پہ بھروسہ کرو، ہم آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے. لیکن جہاں پر ایسے پریشان حال بھائیوں، بہنوں اور جتنے لوگ اس وقت متاثر ہیں، ان سب کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے. جہاں پر دل سے دعا نکلتی ہے وہیں پر دل یہ چاہتا ہے کہ ایسے بھائیوں اور بہنوں کو چاہیے کہ پہلے ان کے سامنے ہم ان کو بات سمجھائیں. اللہ کے واسطے یہ پرسنٹیج پر پروفٹ جو دیا جاتا ہے، اس کے مسئلے کو علماء سے، مفتیان کرام سے، کسی تحقیقی دارالافتاؤں سے معلوم کروائیں. قابل اعتبار دارالافتاؤں سے معلوم کریں، اس کے بعد آگے بڑھیں. 10%، 12% پروفٹ دیا جا رہا ہے. جو کاروبار میں شرکت ہوتی ہے، جہاں پر پروفٹ اور لاس کا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، جہاں پرسنٹیج پر فکس کر کے پیسہ دے دیا جاتا ہے، جہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ صرف پروفٹ لیجئے، لاس کا ٹینشن مت لیجئے، شرعی اعتبار سے ایسا بزنس کرنا جائز نہیں ہے. پروفٹ اور لاس دونوں میں شریک رہیں گے. اب دے دیا جا رہا پیسہ، کوئی 10 لاکھ لگایا، کوئی 20 لاکھ لگائے، کوئی 50 لاکھ لگائے، کوئی 1 کروڑ لگائے. کسی نے اپنی خاندانی پرانی پراپرٹیاں بیچ دی، بیچ کر پیسہ لگا دیا. کسی بہن نے اپنا سونا رکھا کر 5 لاکھ لگا دیے، 7 لاکھ لگا دیے، 10 لاکھ لگا دیے. کس وجہ سے؟ مہینے کو ہم کو کچھ پیسہ آ جائے گا تو ہمارا گھر چلے گا. اچھی سوچ ہے، اپنے آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے پیسہ لگایا جا رہا، لیکن پہلے دیکھنا کہ پیسہ جہاں لگایا جا رہا وہ حلال طریقہ ہے یا نہیں. 1 لاکھ روپئے میں 10,000 روپئے، 12,000 روپئے پروفٹ کون دے گا؟ کوئی نہیں دیتا. اتنی کمائی کہاں ہو رہی ہے آج کے زمانے میں، اس مہنگائی کے دور میں، جہاں پر ہول سیل مارکیٹس پوری ٹھپ ہو چکی ہے، پروفٹ لو ہو چکا ہے. یہاں پر 1 لاکھ کے 12,000 مل رہے، 10,000 مل رہے. بعضے لوگ مہینے کو 60,000 65,000 کما رہے. بعضے لوگ مہینے کو 50 لاکھ بھی دیا گیا پروفٹ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کئی کروڑ روپے لگائے. کوئی 70 لاکھ روپے لگائے،
ان کو مہینے کو 1-1 لاکھ پرافٹ, 2-2 لاکھ پرافٹ, اللہ جانتا کیا کیا دیا جا رہا, کتنے دن دیں گے, کوئی 6 مہینے لیا, کوئی سال بھر لیا, کوئی 50 لاکھ لگایا. اگر 1 لاکھ روپے مہینے کو پرافٹ مل رہا, 2 لاکھ بھی مل رہا, تو 1 سال کے 24 لاکھ ملے, اس کو 26 لاکھ اڑا کے لے کے چلے گئے. اپنے متعلقین میں, اپنے بھائیوں بہنوں میں یہ ہم کو سمجھانا ہے, ان کو ہوشیار کرنا ہے کہ دیکھو یہ حرام کا پیسہ, سود کا پیسہ, اللہ کو ناراض کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. وہ لعنت دیکھنے کو ملے گی, 1 بار 2 بار نہیں, صرف 2-4 سال کے اندر ایسے کئی ہزاروں کروڑ کے اسکیم سامنے آ گئے. اس کے باوجود پھر بھی مسلمان ہیں کہ اپنا پیسہ وہیں لگا رہا. مسلمان پیسہ سنبھال نہیں سک رہا, پیسہ آ جاتا ہاتھ میں تو شارٹ کٹ کے چکر میں بیٹھے جگہ کھانے کا مزاج بن گیا, جس کی وجہ سے کروڑوں کے فراڈ ہو رہے. اب کون کیا کر سکتا؟ اگر وہ پکڑے بھی جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اگر وہ کہہ دیں گے ہاں ہم نے لیا تھا لیکن ہمارے پاس میں پیسے نہیں ہیں, کون کیا کر سکتا؟ کہاں سے لائیں گے؟ اگر پراپرٹیاں بھی ہوگی 200-400 کروڑ روپے کی پراپرٹی بھی اگر ہوگی تو اس کے بعد بقیہ لوگ کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا سود حرام ہے, حرام ہے. اس پیسے سے اپنے آپ کو بچانا. گاڑی خریدنا ہے, گھر خریدنا ہے, فلیٹ لینا ہے, بزنس کرنا ہے, سود کا پیسہ نہیں, حلال حلال حلال. آج کتنے ایسے ہیں نبی کی ولادت پر خوشیاں منا رہے ہیں, سود کا پیسہ ان کے گھر میں, خوشیاں منا رہے ہیں اور نبی کو ناراض کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کو کیا چہرہ دکھائیں گے, اللہ کے نبی کو کیا صورت دکھائیں گے؟ سوچو میرے بھائیوں میری بہنوں, ربیع الاول کے اس مبارک مہینے سے ایک پیغام لے کر جانا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کریں گے.